ایک چھوٹی سی بات میں آج جو کل یہ ریولیشن ہوئی ہے دبئی لیکس کی، اس سلسلے میں بھی کرنا چاہوں گا۔ آپ جو لسٹ ابھی تک شائع ہوئی ہے اگر اس کو پڑھیں تو پاکستانی کمیونٹی جو ہے کمپرائزنگ پالیٹیشنز، ججز، جنرلز، بیوروکریٹس اور بزنس پیپل، سب لوگ، پاکستانی کمیونٹی سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی ہے جس نے پراپرٹیز خریدی ہیں دبئی میں۔ ملک کا تو یہ عالم ہے کہ ہم کشکول لے کے ساری دنیا میں پھر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے کشکول میں $1، $10، $20 ڈال دے، اور یہ جو ایلسٹ طریقے سے، غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے حرام کا پیسہ کمایا ہے، اس کو لانڈر کر کے یہ دبئی جیسی جگہ میں اور بھی ساری دنیا میں اور جگہوں کے اوپر یہ پراپرٹیز خرید رہے ہیں۔ تو یہ ریاست کے لیے شرم کا مقام ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو ریاست اپنا آئین نافذ نہیں کر سکتی، اپنا قانون نافذ نہیں کر سکتی، اور ایک اخلاقیات کی منیمل جو ہے لمٹ اس کو نافذ نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ حالت اصل میں یہی ہوتی ہے کہ ریاست کو اپنے ایگزسٹنس کے لیے فائٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور پاکستان آج اسی نہج کے اوپر پہنچا ہوا ہے جبکہ یہ اپنی سروائیول کے لیے فائٹ کر رہا ہے، لیکن اس کی اشرافیہ جو ہے وہ مزے کر رہی ہے، کیونکہ اس کے پاس سورسز ہیں اور اس کے پاس اپنی کو morality نہیں ہے، اور وہ ابو لا اینڈ ایوری تھنگ ایلس ہیں۔ اس لیے وہ جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں پیسہ بناتے ہیں، اس کو غلط طریقے سے لانڈر کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بیچتے ہیں اور وہاں لیوش پراپرٹیز خریدتے ہیں جو کہ پھر ان کی اور ان کے اولادوں کے کام آتا ہے۔ تو یہ جہاں ایک لمحہ تشویش تو رہا ہے یہ عرصہ دراز سے، میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے سب لوگوں کے لیے سٹیزنز آف دس کنٹری شرم کا مقام بھی ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی اپنی آواز نہیں اٹھانے پا رہے کہ اس قسم کی جو حرکات ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں۔ پازیٹیو نوٹ کے اوپر میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا۔ میرا خیال ہے کہ اس ملک میں ایک خاموش انقلاب 8 فروری کو آیا تھا، جبکہ شوق ہوا تھا ان طاقتوں کو جو کہ الیکشنز کو انجینئر کرنا چاہ رہے تھے، مینیج کرنا چاہ رہے تھے۔ مینیج تو انہوں نے پھر بھی کر لیا، لیکن وہ اس طریقے سے مینیج نہیں کر سکے جس طریقے سے آئیڈیلی وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو وہ ایک خاموش انقلاب جو تھا وہ آیا تھا 8 فروری کو، جبکہ اگینسٹ آڈز پاکستان تحریک انصاف کو اتنی سیٹیں ملی جتنی کہ ملی، اور اتنی اور سیٹیں جن کی بارے میں پٹیشنز ہم لوگوں نے مختلف کورٹس آف لاء میں بھیجی ہوئی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں مل جائے گی ان ڈیو کورس آف ٹائم۔ اور ایک خاموش انقلاب جو ہے وہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ اب آ رہا ہے، اور یہ اندر سے انقلاب آ رہا ہے یہ بھی، اور وہ ہے جوڈیشری میں، پاکستان کی عدلیہ میں۔ یہ جج صاحبان نے جو بات کرنی شروع کی ہے، اور یہ جج صاحبان نے جو سٹانس لینا شروع کیا ہے حق کے لیے، انصاف کے لیے، قانون کی سپریمیسی کے لیے، آئین کی سپریمیسی کے لیے، آئی تھنک دس از دا بیسٹ پاسبل تھنگ دیٹ کوڈ ہیو ہیپنڈ ان پاکستان۔ کیونکہ جب آپ عدلیہ کی تاریخ کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو شاید آپ کو پاکستان کے کرپٹ انسٹیٹیوشنز میں سب سے اوپر ان کا نام جو ہے وہ رکھنا پڑے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ چاروں مارشل لاز کو لیجیٹمائز کیا تھا تھرو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کس طریقے سے جسٹس کو ڈی ریل کیا گیا ہے۔ تو آج جہاں ایک طرف جج صاحبان جو ہیں وہ جونیئر جوڈیشری کے ہوں، یا وہ ہائی کورٹ سے ہوں یا سپریم کورٹ سے ہوں، آئی تھنک وہ یک آواز ہو کے یہ بات کر رہے ہیں، اور با انسان ان کو سن رہا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی سپریمیسی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ایک سٹینڈ جو ہے انہوں نے لیا ہے، اور وہ گیون نہیں کر رہے ٹو پریشر آل کائنڈ آف پریشر دیٹ از بینگ ایکسرٹڈ آن دیم۔ وہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس سپریم کورٹ کو جو ہیڈ کرتا ہے شخص، قاضی فائز عیسیٰ اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ اس انصاف کے راستے میں ایک دیوار بنا ہوا ہے۔ اب ہماری رسپانسبلٹی ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ ہے کہ ہم ان فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ آئین اور قانون کی سپریمیسی چاہتے ہیں، اور ہم قاضی فائز عیسیٰ جیسی شخصیات کے بارے میں اور چیف الیکشن کمشنر جیسی شخصیات کے بارے میں ہم حتی الوسع کوشش کریں گے کہ ان کی جو انٹینشنز ہیں آئین اور قانون کو جیپٹائز کرنے کی، فرسٹریٹ کرنے کی، اس کے بارے میں ہماری پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو بھی رول پلے کر سکتی ہے وہ ہم کریں گے۔ وی ول گو ٹو دا لمٹ، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ونس اگین جب کہ ایک اچھی فیلنگ سی ہو رہی ہے کہ جی پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتی ہے
اس قسم کے شکنجوں سے جو کہ جس میں وہ پچھلے 76 سال سے جکڑی رہی ہے، تو اسی عدلیہ کے اندر سے اس کا ہیڈ جو ہے وہ کھڑے ہو کے ان کی ان کوششوں کو جیپٹائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہماری تمام تر سپورٹ، تمام تر ہمدردیاں ان تمام جج صاحبان کے ساتھ ہیں جو کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی سپریمیسی چاہتے ہیں، اور ہم اسٹرانگسٹ پاسبل ٹرمز میں کرٹیسائز کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ جیسے ججز کا کانڈکٹ اور چیف الیکشن کمشنر جیسے اشخاص کا کانڈکٹ جو ہے وہ رہا ہے، اور ہم ان کو ارج کرتے ہیں کہ وہ انصاف کے راستے سے ہٹ جائیں. اس ملک کے عوام کو انصاف کی ضرورت ہے، انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں، اور جتنی جلدی بھی آئین اور قانون کی سپریمیسی اسٹیبلش ہوگی اتنی جلدی پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہوں گے. تو پازیٹیو نوٹ یہ ہے کہ ایک خاموش انقلاب جو ہے وہ اس ملک میں برپا ہو چکا ہوا ہے. اب آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ اس نے پھیلنا ہے، اور ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم اس پھیلنے میں اس کی مدد کریں، اس کو سپورٹ کریں اور اس کو انکریج کریں. بہت شکریہ آپ کا. اور آج اسپیسیفک چیزیں جو ہوئی ہیں وہ القادر ٹرسٹ کیس کی جو سماعت جو تھی اڈیالہ جیل کے اندر اس کو کینسل کر دیا گیا ہے. سائفر کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت تھی، اس کو کینسل کر دیا گیا ہے. توشہ خانہ کیس جو ہے یہ چوتھا کیس جو کہ رجسٹر کیا ہے خان صاحب کے خلاف، اس کی سماعت جو ہے وہ بھی ملتوی کر دی گئی ہے. اور عدت والے کیس میں وکیل ایز آلویز بھاگ گیا ہے، اور سنا تو یہ تھا، دیکھا تو یہ تھا، دو وکلاء انتہائی محترم وکلاء میرے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ رسپانسبلٹی وکیل کی ہوتی ہے کہ وہ عدالت میں جا کے اپنا کیس پریزنٹ کرتا ہے، اپنے آرگومنٹس دیتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی جو رزلٹ جو ہے وہ ہو. لیکن یہاں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو عدالت ہے وہ وکیل کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے جی کہ اس کو ریکویسٹ کریں، اس سے یہ کریں، عرض کریں. وہ سنا ہے کہ وہ ملک سے ہی باہر چلا گیا، وہ ان کا جو قریشی ہے نا نام اس کا، ہاں عباسی صاحب، وہ ملک سے باہر ہے. تو اب ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ جی ان سے کانٹیکٹ کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں کہ نہیں جوائن کر سکتے، اور اس کے بعد کیس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. سو اٹ از دا کورٹ چیزنگ دا lawyer rather than the lawyer chasing the court. اور یہ سارا کچھ ہوا ہے کل کے بعد جب کہ سپریم کورٹ نے خان صاحب کو آرڈر کیا ہے کہ خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے. اب یہ جو تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں اس وقت، جن کی کمانڈ سے یہ ملک چل رہا ہے، تمیز کے ذریعے جو پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز ہیں، یہ اس شخص کی شکل سے خوف کھاتے ہیں. 9 مہینے سے ان کی آواز جو ہے وہ براڈ کاسٹ نہیں ہو سکتی، ان کی شکل جو ہے وہ نہیں دکھا جا سکتی. اور اب جب کہ ایک پاسبلٹی کریٹ ہو رہی تھی کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپیئر ہوں گے کورٹ کے سامنے اور اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے یا اپنے جو آرگیومنٹس ہیں وہ پریزنٹ کریں گے، تو یہ ایک سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے جو اصل ان کا نشانہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ کل خان صاحب کی جو اپیئرنس ہے ویڈیو لنک کے ذریعے اس کو سیبوٹاج کیا جائے. ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور اس کو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ جو ہوا ہے سارا کچھ اور جو ہو رہا ہے اس کو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. یہ معاملہ جو ہے وہ ویسے تو پرانا چل رہا ہے، لیکن جس دن سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے وہ لیٹر لکھا ہے، اس دن سے یہ معاملہ جو ہے وہ ذرا وہ جو بھائی لوگ ہیں وہ خاصے شیک ہوئے ہوئے، اور جس طریقے سے ان کے رسپانسز اینڈ ریئیکشنز آ رہے ہیں وہ سمجھ میں تو آتا ہے، لیکن وہ ان کا کوئی لاجک اور کوئی ریزن نہیں ہے. اس لیٹر کے سپریم جوڈیشل کونسل کے کو جو لیٹر لکھا گیا تھا اس کے اوپر بھی آپ نے چیف جسٹس صاحب کا جو کانڈکٹ تھا وہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو کہ امپلیکیٹڈ تھے اس لیٹر میں انہی کو ساری اتھارٹی دے دی گئی تھی، تفویض کر دی گئی. میں پہلے سے بات کر چکا ہوں، میں اور زیادہ دوبارہ نہیں اس کو ریپیٹ کروں گا. اس کے علاوہ اب بابر ستار صاحب کا جو لیٹر ہے، اس آئی ایچ سی کے ججز کے لیٹر کے بعد ایک چیز بڑی کھل کے سامنے آئی تھی کہ تمام جج صاحبان جو کہ سپریم کورٹ میں وہ کیس سن رہے تھے، ان کی کنٹینشن یہ تھی کہ ہاں انٹرفیئرنس ہوئی ہے اور ہو رہی ہے.
لیکن ایک جج صاحب ایسے تھے جو کہ اپنے آپ کو چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ بھی کہتے ہیں، جن کی کنٹینشن یہ تھی کہ جی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی، اور جو انٹرفیئرنس کو برداشت نہیں کر سکتے انہیں چاہیے کہ وہ گھر جا کے بیٹھ جائیں. دیٹ مینس کہ جی ان کی جو ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز ہیں ایز چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، وہ ان سے کنارہ کشی کر رہے تھے، اور وہ رسپانسبلٹی پوری کرنے کی بجائے اپنے ججز کو یہ کہتے ہوئے سنے گئے، بارہا کہتے ہوئے سنے گئے کہ بھئی آپ کے پاس اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ برداشت کریں تو پھر آپ ایسا کریں کہ ریزائن کریں اور گھر جا کے بیٹھ جائیں. اس کے بعد یہ بابر ستار صاحب کا لیٹر جو 3 دن پہلے گیا ہے، جس میں انہوں نے ری ایٹریٹ کیا ہے، بلکہ ایک انسٹنس انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو آڈیو اینڈ ویڈیو لیکس کیس جو سنا جا رہا ہے اس کے کانٹیکسٹ میں، اور یہ بائی دا وے بڑا سینسٹیو کیس ہے بھائی لوگوں کے لیے، اس لیے کہ سارا جو ہے اٹ کین بی ٹریس بیک ٹو دیم.